ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے زبردست قرآن کریم کے قاری تھے۔ ایک دن بیٹھے نا مسجد نبوی شریف میں تنہائی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو یہ قرآن پاک کی نا تلاوت کر رہے تھے، تو حضور نبی علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس سے تشریف لے آئے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے حضور نبی علیہ السلام میرا قرآن پاک سن رہے ہیں، یہ اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری جب یہ پڑھ کے اٹھے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بہت قرآن پاک کو خوبصورت پڑھا۔ تو یہ آگے سرچ کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے نہیں پتا تھا آپ سن رہے ہیں، اگر پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت پڑھتا ہے۔ یہ آج ہماری جو محبت ہے نا یہ قرآن کریم سے کم ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نبی علیہ السلام نے ان کے لیے آپ نے فرمایا میرے امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا اے ابی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبوب ابی کو قرآن سنائیں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابی کو قرآن سنائیں۔ یہ رو پڑے آگے سے، عرض کرتے ہیں محبوب میں کیا ہوں کہ مجھے آپ قرآن سنائیں، قرآن تو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے، ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میرے اللہ نے کہا۔ یہ انعام تھا قرآن سے محبت کرنے کا، یہ دلجوئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے حضرت ابی کی۔ آگے سے حضرت ابی رو کے پتہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اللہ نے میرا نام لے کے کہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے۔ قرآن نظر جی قرآن سے، کیونکہ یہ جو حالت ہے نا یہ صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا بڑا ہے، سلسلہ علیہ چشتیہ کا نہیں، بڑا خوبصورت نام ہے، سید حسن رسول نما۔ حضرت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی کرم نوازی تھی کہ جو بندہ بھی آپ کی صحبت اختیار کرتا تھا سب سے پہلا کرم یہ ہوتا تھا اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی، اس لیے پھر آپ کو رسول نما کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اتنی کرم نوازی تھی، بہت بڑے شاعر۔ تو لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھے تو ذرا مالی حوالے سے نا تھوڑی تنگی تھی، تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بندے کی جانچ ہے۔ وہ ایک دن ان کی جو بیوی ہے نا ان سے جھگڑی اور کہنے لگی وہ دیکھو وہ فلان جگہ مرید ہوا اور اتنا امیر ہو گیا، وہ فلان جگہ مرید ہوا اور اتنا امیر، تو آپ اچھے ہیں، آپ کو اتنی دیر ہو گئی مرید ہوئے تو آپ کے تو حالات بدلے نہیں بلکہ دن بدن معاملات اور خراب ہو رہے ہیں۔ تو وہ صبح نا اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو باتیں ہوئی تھیں وہ ساری بیان کر دی۔ تو ان کو تو پہلے بھی پتہ ہوتا ہے، تو آپ نے نا وہ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی نا تو آپ یا ببو کہہ کے نا ایک اپنے انداز میں اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وہ جیسے ملتا ہے نا دیوانہ بیٹھا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تو ملے نا تو میں تیری ٹانگیں دباؤں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، تجھے اپنی اس بکری کا دودھ پلاؤں۔ تو یہ تو اللہ کی شان ہی نہیں، اللہ ٹانگوں سے پاک ہیں، جہت سے، سمتوں سے، ہونٹوں سے، مشرق سے، مغرب سے پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کو حاجت ہی نہیں کھانے کی، سنتم ولا نوم اس کی شان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا یہ تو جملے کہہ رہا ہے یہ اس کی شان کے لائق نہیں، وہ شریعت تھی، وہ خاموش ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر حاضر اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے فرمایا کلیمے کی کیتا ہے ساڑھا بندہ ساڑھے تو دور کر چھڑے۔ آپ نے اس کے الفاظ تو دیکھے لیکن اس کی محبت نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ پھر اکثر جو صوفیاء ہیں نا حالت جذب میں پھر ان کی زبان سے کچھ اس طرح کے جملے ادا ہوتے ہیں۔ تو سید حسن رسول نما آپ کے لیے بھی لکھا تھا کہ آپ بھی ایک آپ نے اپنے مرید جو کہ عالم دین تھے آپ نے بھی کہا بھئی ساری رات تو ادا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب رات کو مصلی پہ بیٹھے تسبیح لے کے تو ان کا جو ہم نے اللہ پاک کے اسماء مبارکہ پڑھے ہیں ان میں تو یا ببو کہیں بھی نہیں ہے، تو شاید یہ حضرت کی خطا ہے، غلطی ہے، ظاہر ہے غیر عالم ہے۔ تو یہ اصل میں یا ودودو ہے، وہ ساری رات نا یا ودودو یا ودودو پڑھتے رہے۔ بی بی صاحبہ نے بھی دیکھا کہ محنت ہوں دی بھئی چلو کل پرسوں وہ رزلٹ آئے گا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں، وہ پھر جھگڑی کہنے لگی چنگا بھی تیرے پیر نے وظیفہ دیتا تھے کھ بھی نہیں بدلے ہے۔ وہ جو ہے نا پھر گئے تو جب جا کے بیٹھے تو آپ نے جاتے ہیں فرمایا آپ نے فرمایا مولوی جی آپ بھی چڑکاں کھا دی ہیں جن نال سانوں بھی پوائی ہیں، تو ہم کیا ہی یا ببو پڑھنا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، پھر اٹھ کے آ گئے، رات کو پھر تسبیح لے کے بیٹھے، بھائی یہ تو ہے ہی نہیں کہیں بھی، یہ پیر صاحب کی کہنے نے میں پڑھنا۔
وہ تصویر لے کے بیٹھے ہی تھے تو وہ لکھا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو سپاہی تھے، انہوں نے کہا جی آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اس نے کسی کا سر اتروانا ہوتا تھا نا وہ رات کو بلوا کے نا اتروا دیتا تھا، تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا لے بھائی سر لتھا ہی لتھا نہیں بچنا کوئی۔ انہوں نے کہا صرف میں ذرا کچھ بیوی کو کچھ بچوں سے باتیں کر لوں، انہوں نے کہا جاؤ کرو جا کے۔ وہ گئے جا کے نصیحتیں کی، او اینجو 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 چل دی۔ جب وہاں پہنچے تو کیا ہے، وہ جو بادشاہ تھا وہ پہلے جبہ لیا آپ کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، جاتے جناب آپ کو جبہ پہنا دیا گیا، آپ کو جناب رات اسپیشلی آپ کے لیے دربار لگایا گیا۔ وہ بادشاہ نے بالکل اپنے دربار کے ساتھ آپ کو نا اپنی کرسی کے ساتھ کرسی پہ بچھایا، اور ساتھ کہا جی صبح آپ کو جو ہے نا وہ ہم نے چیف جسٹس لگا دیا، آج کے بعد آپ چیف جسٹس ہیں، یہ عہدہ اب آپ کے پاس ہے۔ وہ پریشان ہو جائیں وہ کیا رہا ہے، ساتھ وہ جو ہے نا بادشاہ کہنے لگا کہ ملکہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں پردے میں، ذرا اس کی بھی سن لی۔ وہ گئے پردے میں، ملکاریں جو ہے نا وہ 50,000 اشرفیاں پیش کی، اور کہا ہیں اس وقت اتنی، اگر زیادہ ہوتی تو پھر میں کچھ اور بھی پیش کرتی۔ وہ واپس آیا بادشاہ کے پاس، انہوں نے کہا جناب عہدہ تو سویرے سامنے نا، انہوں نے کہا جی اجازت ہوئی تو میں اپنے پیراں کو لوں، فرمایا جا۔ وہ آئے، وہ حضرت نے وہ جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے فرمایا سانو نہیں جبے شبے سونے لگتے، وہ اپنے فقیری رنگ چاہ ساڑھے کو واپس۔ وہ آئے اور رو کے عرض کرتے ہیں حضرت یہ ہوا کیا ہے، میں تو تصویر لیے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یا ببو تو ہے ہی نہیں، پڑھوں نہ پڑھوں ہے۔ تو آیا کہتے ہیں حضرت سید حسن رسول اللہ، آپ نے فرمایا جب تو تصویر لیے بیٹھا تھا نا تو حضور بھی تجھے دیکھ کے تو تبسم فرما رہے تھے، یہ مولوی اور کیڑے پینڈے چ پائے گئے دیکھ کے تبسم فرما رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ دیر رحمن جوش میں ہے، تو میں نے عرض کی محبوب ان جو بھی یہ مرید میرے یہ کرم فرما چھڑو۔ رات کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے بادشاہ کو حکم دیا کہ مولانا صاحب کو بلا کے آج کے بعد چیف جسٹس لگا دو۔ سنتے ہیں حضرت جی، وہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے امتیوں پہ توجہ فرماتے ہیں حضرت جی، بس حضرت جی کمی ہے تو ہم نہیں ہیں۔ ادھر سے آج بھی صدا آ رہی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے، سائل کوئی تالے بھی نہیں۔